سورہ رحمان میں اللہ نے جہنم کو بھی بیان کیا اور جنت کو بھی بیان کیا. یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام یطوفون بینہا وبین حمیم آن. اللہ کہتے ہیں ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہ جہنم ہے جس کا تم انکار کیا کرتے تھے، اور کھولتے ہوئے پانی اور آگ کے درمیان گھومیں گے. قرآن سے بھی حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ جہنمیوں کو جب پیاس لگے گی تو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا ان کو، جس سے ان کا نیچے کا ہونٹ جل کے لٹک جائے گا. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا. جہنمیوں کو جب جلایا جائے گا تو جب ان کی جلد جل کے ختم ہوگی نا، بدلناہم جلودا غیرہا، ہم دوسری جلد پیدا کر دیں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ اس عذاب کا مزہ چکھتے رہیں. شادی کے لیے سورہ رحمان کا ورد کرنا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ شادی کے لیے 3 مرتبہ سورہ رحمان پڑھنی چاہیے، اس سے نکاح جلدی ہو جاتا ہے. تو کیا مجھے یہ پڑھنا چاہیے؟ کیونکہ میری عمر 21 سال ہو گئی اور شادی کے ابھی تک کوئی اسباب نہیں ہے. میرے علم میں کوئی ایسی روایت یا کوئی بات ایسی نہیں ہے جس سے یہ ہو کہ سورہ رحمان 3-10 دفعہ پڑھنے سے جلدی شادی ہو جاتی ہے. تو آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ سے دعا مانگیں. اور اصل میں تو جو لڑکیاں ہوتی ہیں ان کے ولی جو ہیں، باپ اور بھائیوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیٹی اور بہن کے لیے رشتہ تلاش کریں. سورہ رحمان میں اللہ نے جہنم کا تذکرہ کم کیا، جنت کا تذکرہ زیادہ کیا، کیونکہ نام رحمان ہے نا، تو اللہ نے رحمتوں کا تذکرہ زیادہ کیا. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جو اپنے رب سے ڈرے گا، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے اس کو احساس ہے کہ ایک دن میں نے اپنے رب کو منہ دکھانا ہے، لہذا تنہائیوں میں بھی گناہ سے بچے گا، تو اللہ کہتے ہیں اس کے لیے جنتان، 2 باغات ہیں. تو یہاں 2 باغات کا مطلب 2 نہیں ہے، 2 قسم کے باغات ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذواتا افنان، مختلف قسموں کے. فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو بتاؤ اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. چھوٹی چھوٹے اعمال پہ اتنی بڑی بڑی نعمتیں اس نے تمہارے لیے رکھی ہوئی ہیں. فیہما عینان تجریان. اللہ کہتے ہیں اس میں 2 چشمے بہ رہے ہوں گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فیہما من كل فاکہۃ زوجان. ہر پھل کے مختلف ذائقے ہوں گے. جیسے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں نا، ایک سیب نہیں ہے، سیب 20 قسم کے سیب ہیں، تو جنت میں بھی کیا ہوں گے؟ ایک ایک پھل 20 قسم کا ہوگا. کراچی سے نے پوچھا ہے، میں نے ناپاکی کی حالت میں قرآن مجید کو پکڑ لیا تھا، تو بتائیے اس کا کیا کفارہ دینا ہوگا؟ اس کا کوئی کفارہ نہیں ہوتا، بس توبہ استغفار کر لیا کافی ہے. کیا تلاوت قرآن سن کر علاج ممکن ہے؟ ہماری شادی کو 8 سال ہو گئے ہیں مگر ہماری اولاد نہیں ہے، ہم علاج کرا رہے ہیں. کسی نے بتایا کہ علاج کرانے کے ساتھ ساتھ قاری عبدالباسط کی آواز میں سورہ رحمان کی تلاوت بھی سنو. تو یہ کسی آواز میں بھی سن سکتے ہیں، صرف قاری عبدالباسط کی آواز میں سنیں. عرفہ صاحبہ کراچی سے. دیکھیے، تلاوت کرنے بھی ایک رقیہ ہے، تلاوت سننا بھی ایک رقیہ ہے. اس کی برکتیں ہیں. جب آپ کسی کی آواز میں سنیں، اگر آپ کو قاری عبدالباسط اچھے لگ رہے ہیں تو ان کی آواز میں سنیں. لیکن یہ اس کی کوئی ہمیں وہ نہیں ملتی، کوئی یعنی اسپیسیفک کوئی دلیل نہیں ہے. تو رقیہ ایک ایسی چیز ہے، تجربے سے اگر کسی آیت کا ثابت ہو جائے کہ شفا ہے تو ٹھیک ہے. لیکن آج کل جو رقیہ بتانے والے لوگ ہیں وہ زیادہ تر پھینکو ہیں. بس وہ ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ یہاں سے یہاں پڑھ لو، یہاں سے یہاں پڑھ لو، یہاں سے یہاں سن لو تو وہ ہو جائے گا. تو وہ کچھ دلیل نہیں ہوتی ان کے پاس. تو اس لیے آپ علاج کو فوکس کریں. اور جو قرآن اور سنت میں رقیہ ثابت ہے، جیسے حدیث میں رقیہ ہے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیہ یا ان یشفیہ، مریض پہ پڑھ کے یہ دم کیا جائے. تو بہت ساری علماء نے کتابیں لکھی ہیں، نیٹ پر بھی آپ کو ایسی کتابیں مل جائیں گی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رقیہ ہمیں بتایا ہے اس رقیہ کا تذکرہ ملتا ہے. تو اسی پر اکتفا کریں، یہ زیادہ بہتر ہے. اس کے علاوہ کوئی دلیل کسی کے پاس نہیں ہوتی. بعض دفعہ تو ایسا رقیہ بتایا جا رہا ہوتا ہے جس کا بیماری سے دور دور کے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا. ہمارے حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی شخص آیا اور کہا کہ میری بچی کی شادی نہیں ہو رہی، تو میں نے سورہ مزمل کا ورد کروایا ہے، مجھے کسی نے بتایا. تو انہوں نے فرمایا سورہ مزمل میں تو تہجد اور جہاد کا حکم ہے، پوری سورہ مزمل تہجد اور جہاد، اس میں شادی کا تو کہیں تذکرہ ہی نہیں ہے. تو بچی کی شادی کا اس سے کیا تعلق ہے؟ تو ایسے ہی لوگ بیٹھ کے بنا رہے ہیں. تو آپ انہی پر اکتفا کر لیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں. تو بہتر ہے کہ یعنی اس سے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. سورہ فاتحہ کا رقیہ ہونا حدیث سے ثابت ہے، وہ پڑھ لیا کریں، یا اور جو دیگر روایات ہیں. اسی طرح وہ قرآن کی آیتیں جن میں آپ کی بیماری والا مضمون ہے، جیسے اولاد نہیں ہے تو سورہ فرقان کے جو آخری آیتیں ہیں ربنا ھب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمیں جو ہے نا اپنی ازواج اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. تو اس میں اولاد کا حصول بھی ہے اور اس کا آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے. تو یہ والی آیت ایسی ہے جس میں اس کا تذکرہ ہے. تو ایسی آیت اگر بطور رقیہ کے پڑھی جائے تو پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے. سورہ رحمان کا میرا خیال ہے شادی سے کوئی تعلق نہیں، یعنی شادی یا اولاد سے کوئی تعلق نہیں ہے.